وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تمہیں بجلی نے آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب ہوا کیا تھا؟ اب یہ ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کیسے اسے مان سکتے ہیں جو نہ ہمیں نظر آتا ہے، جس کو ہم نے کبھی دیکھا تک نہیں، تو ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم انہیں اعلانیہ اپنے سامنے دیکھ نہ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مطلب یہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اب وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، 12 قبیلے تھے نا ان کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا 12 سرداروں کو لے لو، یعنی کہ ہر قبیلے کے سردار کو لو اور آ جاؤ کوہ طور پر۔ اور جب وہاں گئے اور وہ سب گئے نا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے، پھر ایک بجلی آئی تھی، وہ کہتے ہیں مطلب ایک اتنی سی، یعنی کہ فنگر ٹپ بھی نہیں ہوگی، وہ اتنی زیادہ مائنر سی، مطلب صرف نور کی روشنی ہوگی جو وہاں پر ظاہر ہوئی ہے، اور جس سے وہ جو سب لوگ تھے نا وہ سب بے ہوش ہو گئے، مر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر جب کافی ٹائم بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو وہ پریشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، میں اب پہلے ہی مطلب میری قوم میری دشمن بنی ہوئی ہے، اور اب میں ان کے سرداروں کو لے کر آیا ہوں اور وہ یہاں مر گئے ہیں، تو اگر میں اکیلا واپس جاؤں گا تو وہ تو مجھے مطلب زندہ نہیں چھوڑیں گے کہ ان کے سرداروں کو بھی مار دیا، اور اگر وہ یہی کہیں گے کہ بھئی یہ حق پہ ہوتے تو پھر مطلب سرداروں کو نہ مارتے، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو 12 سرداروں کو ان سب کو زندہ کیا دوبارہ، اور پھر وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور انہیں بتایا کہ یہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات چل رہی ہے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس انہیں بجلی نے آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ یہ وہی بات ہے جو میں ابھی بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ دوبارہ زندہ اسی لیے کیا تھا تاکہ تم شکر ادا کرو، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی مکر گئے اور ناشکری کرنے لگے۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ اب یہ جو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی نا، یہ ایک ایسے علاقے میں تھی، وہاں پہ مطلب صحرا کا علاقہ تھا، اور اتنی تیز دھوپ ہوتی تھی، بہت زیادہ تیز دھوپ ہوتی تھی کہ یہ ہوتا تھا کہ ڈر تھا کہ اتنی تیز دھوپ سے کہیں لوگ گرمی سے ہی نہ مر جائیں، دھوپ کی وجہ سے ہی نہ مر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھو، اللہ تعالیٰ کا احسان یہ تھا کہ ان لوگوں پر بادلوں کا سایہ تھا، جہاں جہاں یہ لوگ چلتے تھے نا، وہ بادل ساتھ ساتھ ان کے اوپر سر کے اوپر سایہ کر کے وہ چلتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہی تھی، اللہ تعالیٰ کا احسان تھا تاکہ یہ شکر کریں، لیکن ان لوگوں نے شکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا ناشکری ہی کرتے رہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من سلوہ نازل کیا۔ من سلوہ کیا ہے وہ میں بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ظلم کرتے تو اتنی ساری نعمتیں کیوں دیتے؟ اللہ تعالیٰ نے تو نعمتیں دی ہیں نا، ظالم تو انسان خود ہوتا ہے، اپنے اوپر ظلم خود کرتا ہے۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور وہ خود ہی اپنے جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ الخیر۔